الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ النساء آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اتفاق ہے کہ گزشتہ جو ہمارا درس شروع ہوا تھا پہلی آیت میں وَإِنْ أَرَدْتُمْ ارادہ، اور آج بھی ارادہ یرید اللہ، صرف وہاں ہمارا ارادہ اور یہاں اللہ کا ارادہ۔ تو اب ترجمہ ہمارے پاس یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں، یرید اللہ لیبین، بین یبین، کھول کھول کر بیان کرنا، یہ اللہ چاہتے ہیں، وضاحت سے بیان کرنا، لکم تمہیں یعنی ہمیں، وَيَهْدِيَكُمْ ہدا یہدی، آگے ہے سنن، تو سنن کے معنی طریقے راستے، سنتن کی جمع تو طریقے راستے، تو اللہ ارادہ کرتا ہے اور تمہیں راستے طریقے دکھائے، رہبری بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہبری کرتا ہے تمہاری راستے دکھا کر۔ اب کس کے راستے؟ تم سے پہلے لوگوں کے، من قبلکم، اور وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہاں توبہ کا ذکر نہیں ہے، وہ تم پر مہربانی کرتا ہے، کیونکہ ایک شخص جب توبہ کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں فَتَابَ إِلَيْهِ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تاب علیہ توبہ قبول کی، یہاں توبہ کا ذکر نہیں ہے، وہ تم پر مہربانی کرتا ہے پھر سے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے، خوب حکمت والے ہیں۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ کھول کھول کر تمہیں بیان کریں۔ آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں، خاص کر سورہ نساء میں مسائل کھول کھول کر بیان کیے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، میراث کے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سنن تمہیں طریقے بتاتے ہیں، تو سنتن کے معنی طریقہ، اور طریق کے تو سنتن کے معنی اصل میں سنتن جو ہے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، اسے کہتے ہیں سنت، لیکن یہ بھی راستہ ہی ہے، یہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں راستہ اور طریقہ۔ ایک ہوتا ہے طریق، طریق کے معنی بھی راستہ، لیکن طریق میں سنت میں فرق ہے۔ طریق جو ہم چلتے ہیں، طریق مکہ، طریق مدینہ، ختم ہو جاتا ہے، اور سنتن طریقہ یعنی کیا؟ پیروی کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ پھر ایک ہے صراط، اس کے معنی راستہ، صراط وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، جنت والوں کو جنت تک، دوزخ والوں کو پل صراط سے گرا دیتا ہے، تو تینوں میں فرق ہے۔ تو یہاں کون سی بات چل رہی ہے کہ الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے، وہ کون؟ یہاں اللہ ارادہ کرتا ہے، اس لیے وہ کون ہے؟ انبیاء، انبیاء، رسول اور ان کا فالو کرنے والی قومیں، ان کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہوتا ہے تفسیر والے لکھ دیتے ہیں فرعون، یہاں فرعون کا ذکر نہیں ہے، فرعون کا طریقہ اور جو قومیں جو تباہ ہوئی ان کا طریقہ بھی ہے، مگر یہاں تو اللہ ارادہ کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، اور تم پر مہرباں ہے۔ اس سے مراد یہاں صرف کیا ہے؟ انبیاء کے طریقے، رسولوں کے طریقے۔ اب یتوب علیکم مطلب کیا؟ تم پر مہرباں ہے کہ اتنا کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی اس نے تم پر مہربانی کی کہ تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم توبہ کرو۔ اس طریقے سے توبہ کا ذکر یہاں ہے، لیکن کیا؟ اللہ تم پر مہربان ہے، تو توبہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اور یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے علم کا حصہ ہے اور اس کی حکمت کا حصہ ہے، کہ جو بھی بیان کیا گیا ایسا نہیں ہے
جیسے کہ ہم فقہ میں ایک بات دیکھتے ہیں تو دوسرا امام کچھ کہتا ہے، ویسا نہیں، اس کے علم کامل کا حصہ ہے، پختہ ہے، اور جس کا اپنی اس کی مخلوق چاہتی ہے، تقاضا کرتی ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم بشر ہونے کے ناطے کس کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے مطابق، تو ابھی تفصیل آئے گی۔ تو یہ ایک یریدو ہوا۔ ابھی اسی کو پھر یادہ کریں گے دوسرے انداز سے۔ تو دوسرا یریدو شروع ہو رہا ہے، سنیے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تو چاہتا ہے، دیکھیے ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہوا، پہلے ہم نے کیا ترجمہ کیا، اللہ چاہتا ہے، اب کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہرباں ہو، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھٹک کر دور چلے جاؤ، ان تمیلوا میلا عظیما، بھٹک کر دور چلے جاؤ۔ اب ترجمے میں فرق کیوں ہوا؟ آپ غور سے دیکھیے، پہلے یرید ہے پھر اللہ ہے، یہاں اللہ مقدم ہے پھر یرید ہے، تو ترجمے فرق ہونا چاہیے۔ اچھا ایسا، یہ تو ظاہری طور پر آپ نے مارک کر لیا، لیکن کیوں ایسا، یہاں اللہ مقدم کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو میں نے کہا نا، اس بات کی تاکید ہوگی کہ یہاں صرف وہ قوم سنن جو انبیاء رسولوں کی اور ان قوموں نے جنہوں نے فالو کیا، چونکہ یہاں صرف اللہ کا ارادہ بیان ہو رہا ہے، اس لیے نارمل یرید اللہ، اور دوسری آیت میں کسی کے مقابلے میں کون ہے وہ، الذین یتبعون الشہوات۔ دیکھو کتنا باریک نقطہ ہے یہ۔ تو جب کسی کے مقابلے میں تو انداز بیان تبدیل ہو جاتا ہے، واللہ یرید، اللہ تو چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں۔ یہ فرق معلوم ہوا جی۔ اب جب دشمنان آپ کو دور یعنی بھٹک کر دور لے جانا چاہتے ہیں، اب یہ لفظ کیا ہے، اس کا ترجمہ ایسے کیسے ہوا، تمیلو میلن عظیما، میل، مال یمیلو میلن، اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کی طرف دل کا مائل ہونا، تو ابھی یہاں دور بھٹکنا کیسے ہوا ترجمہ؟ دیکھیے، مال ایک چیز اس طرح ہے، بلڈنگ، اب وہ جھک رہی ہے تو مال یمیلو، عربی میں بولیں گے تمیل، عمارہ۔ لیکن اچھی مثال، ہمارے یہاں آپ کے ہمارے بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، چلو بیویاں بھی ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں نا، جب ایک سے زیادہ ہو تو آپ غور کیجئے کہ آپ کی بچیاں، ان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، تو کسی کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے، یار یہ بچی ہوتا ہے نا، دلی میلان، بیوی کی طرف بھی دلی میلان، تو یہ دلی میلان اسے کہتے ہیں مائل ہونا۔ اب اگر آپ اس پر ڈٹے رہے، جیسے کہ کسی کی 3-4 بیویاں ہیں یا آپ کی 4 لڑکیاں ہیں، 4-6 بچے ہیں، آپ اس پر ڈٹے رہے تو میلن عظیمہ، دور بھٹک کر دور چلے گئے، لیکن آپ ڈٹے نہیں رہے، آپ برابر اس میلان کو روک نہیں سکتے، یہ فطری ہے۔ لیکن عمل کے چاروں بیٹیوں کو برابر، سارے بیویوں کو برابر، تو اب یہ انہوں نے کیا کر دیا، یہ میلن عظیمہ دور کیسے بھٹک گئے؟ انسان اپنے جو استوا ہے، برابری، اس سے ہٹ گیا تو اسے کہیں سے میلان، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ تم توحید سے جھک جاؤ، تو ترجمہ دیکھیے، بھٹک کر دور چلے جاؤ، صرف اس کے لیے سمجھانا پڑا، ان تمیلو میلن عظیما، ورنہ دور کی طرف مائل ہو جاؤ نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے، تیسرا یریدو بھی آ رہا ہے، تو پھر اس وقت بتا رہے ہیں، دیکھو 3 یریدو، سنیے گا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اب یہاں یریدو پر اور ضعیفہ پر، اللہ چاہتے ہیں کہ آسانی کریں، انکم، دیکھو ان ہے،
یعنی یہ جتنے جو احکام مسائل بیان کیے گئے تو تمہارے ان اعمال سے اعمال کو آسان کر دیں، اس پر عمل کرنا ان کو. تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم میں آسانی پیدا کر دیں. دوسری بات، انسان کمزور پیدا کیا گیا تو آسانی کیا؟ آسانی دیکھیے، انسان ہے سفر میں ہے، رمضان آ گیا تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سفر میں جا رہے ہیں، پانی وغیرہ، تو نماز میں قصر جمع بین الصلاتین، آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن یہاں جو بیان کیا گیا سورہ نساء میں، اگر کسی کو زنا کر بیٹھنے کا ڈر ہے تو باندھی سے شادی. یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب دوسری چیز بھی بہت اہم ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. انسان میں فیمیل نہیں، دونوں ہیں، میل اور فیمیل. اب اگر کوئی کہے کہ عورتیں کمزور ہیں تو صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا نا. انسان اب اسے کیسے سمجھیں گے؟ کس معنی میں کمزور؟ ہاں، کس معنی میں کمزور؟ طاقت میں تو مرد ہی پاور. وہ تو آگے آ رہا ہے دوسرے صفحے پہ، الرجال قوامون، وہ آئے گا انشاءاللہ. یہاں میل فیمیل. اب اس کی شرح کو آپ کو مجھے لے جانا پڑے گا سورہ روم آیت نمبر 54. دیکھو کیا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو جسمانی کمزوری آئی. آپ کے یہاں ضعفن بھی ہو سکتا ہے، میں بتا چکا ہوں، دو قرأتیں ہیں، من ضعفن اور ضعفن، کمزور. اور اگر آپ نے پڑھا ضعفن تو ڈبل دیفن بھی ہے، بتایا تھا میں نے، تو ابھی یاد رکھیں. اچھا، اللہ الذی خلقکم من کیا ضعفن یا ضعفن، کیا مطلب؟ ابتدائی حالات کیسے پیدائش ہوئی انسان کی، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، نطفہ، یہ بیان کیا جا رہا ہے کیسا کمزور. ثم جعل من بعد ضعف یا ضعف قوة. اب ماں باپ نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، کیسا کمزور تھا، بسکٹ کھاتے کھاتے اب بڑا ہو گیا تو قوتاً. جی، تو اپنے پچھلے اس چیز کو دیکھو کہ ہم کیا تھے، اب جوان ہو گیا، بہت کچھ کمایا کھایا پیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. چلیے دو ہیں، ہاں دیکھیں. تو یہ اب دیکھو، ضعیف کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کہاں؟ دوسری آیت کا سہارا لینا پڑے گا. تو اب یہ ضعیف تو یہاں ہے، ضعیف یعنی کمزور. اگر آپ نے ضعف کہہ دیا تو اور ضعف کہہ دیا تو فرق ہے نا. تو ضعیف ضعفن یا ضعفن، کمزور، اور ضاد کے نیچے زیر لگایا تو ڈبل. وہ بھی ہے قرآن سے میں آئے تھے، اس کے آپ کو ملیں گے. اب یہاں ایک چیز باقی رہی، وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ متعدد بار سنتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، ہے نا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے نا. اچھا، اب آپ بتائیے کہ یرید اور یشا ہمارے پاس کیا ترجمہ ہے؟ جیسے کہ سنن کا، طریقے کا، صراط کا ترجمہ ہمارے یہاں راستہ، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب یرید کے معنی ہم کہتے ہیں چاہتا ہے، من یشا ہم کہتے ہیں چاہتا ہے. ہمارے پاس کوئی لفظ ہی نہیں دوسرا، لیکن فرق ہے. ایسا کیسا؟ متعدد بار یرید اللہ، متعدد بار یشا، کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے کہ واللہ مقدم ہوا شدت کے وقت جب کوئی مقابل میں ہے، یرید مقدم رہا نارمل حالت میں، ہے نا. ہم اردو میں بھی ہمارا ایک لہجہ ہوتا ہے، جب کوئی اہم بات ہو تو وہی بات کو دوسرے لہجے میں بیان کرتے ہیں. تو سنیے گا، دیکھیے، جہاں کہیں بھی یرید واقع ہوا ہے یرید اللہ، اور جہاں یشا، بہت فرق ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ تخلیق کائنات، تخلیق سماوات، تخلیق انسان، یا ایسی بات جس پر وہی قادر ہے. دیکھو، یغفر
تو وہاں یشاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ ہم بھی یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دیکھو وما تشاؤون نفی کر دی, الا ان یشاء اللہ. تو یہ ہے فرق کس کا, یشاء کا اور کس کا, یرید کا. اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں آگے. اس کی شرح جی کہیے. ہاں, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, اس لیے ہم آپ کو آسانی کر کے دیتے ہیں تمہارے اطاعت کرنے میں. یعنی احکام تو کھول کھول کر بیان کیے, واضح طور پر طریقے بھی بتلائے اسلاف کے, انبیاء کے. اور یہ سب کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں آسانی پیدا کر دیں. اب یہ آسانی کیوں پیدا کر دیں؟ اس لیے کہ انسان ابتدا سے لے کر کیا کمزور ہے. اچھا ابھی تو یہ ظاہری کمزوری بتائی, اور بھی کمزوریاں ہیں. ایمان میں بھی کمزور ہے, عقیدے میں بھی کمزور ہے. بھائی ہے کہ نہیں؟ اب وہ ایمان میں کیسے کمزور, عقیدے میں کمزور ہے. چونکہ ایمان جس کا تقاضا کرتا ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, آپ بتائیں کہ ہم کما حق کو حق تو ادا نہیں کرتے نا. تو یہ انسان میں یوں سمجھے کہ کمزوری ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی. یہ مراد ہے. ابھی کمزوری صرف ظاہری نہیں لینا, کمزوری وہ اور مسئلہ ہے خواتین کا اور مرد کا, وہ تو اگلے صفحے پر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو یہاں اب ایمان کی کمزوری کیسے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا نا ایمان کی کمزوری کیسے. بھائی ایمان بھی تو گھٹتا اور بڑھتا ہے نا, یزید و ینقص. تو اس کے لیے دیکھیے یہ اور بات ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ مومن ہے, لیکن اعمال کے کرنے میں اس کا ثواب و درجات میں معرفت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, رب کون ہے, اور یہ سب تعریفیں آپ کو بتائی جا چکے ہیں. تو ایمان میں بھی ابھی اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عجم اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں یا اس کی صفات ہم نہیں سمجھتے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں. کئی چیزیں ہمارے یہاں غلط بولی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے بھائی, یوں کہنا چاہیے وہ تقدیر کے بارے میں, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, چلو اللہ کی مرضی. بھائی مرضی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, رضی اللہ. شراب پینے کے لیے اللہ کی مرضی نہیں, چوری کرنے کے لیے اللہ کی مرضی نہیں, لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں. ہاں, کیونکہ اگر کسی کو نصیحت کی جائے ہمیں بس یہ ٹھیک ہے کہ حالانکہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اللہ نے ہمیں توقیف نہیں دی, اللہ نے ارادہ کیا ہمیں گنہگار تو ہم لکھا ہوا ہے تقدیر میں, لیکن اللہ کی مرضی یہ غلط ہوا. اچھا ہمارے یوں بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں, کئی چیزیں ہم میں ایسی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ عوام میں اچھوں میں علماء بھی یہ چیزیں ہیں, وہ کیا انجان میں. تو ایمان میں کمزوری اس کے لیے بتا رہا ہوں. خلق الانسان ضعیفا. اور یہ کہ مثالوں میں نے اختصار کیا کیونکہ سورہ نساء میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا, حرمت علیکم, کیا پہلے محرم, پھر غیر محرم, پھر اقربون, پھر شادی کے تعلق سے جو ابدی محرم, اور پھر کیا وقتی محرم, یہ سب ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. اب چلیے دوسری اور آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اچھا اب اے ایمان والو, اسی نسبت سے کہ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہوں تم سے تخفیف کریں اور تم پر مہربانی کریں. یہاں سے درس شروع ہوا ہے. تو سنیے اے ایمان والو, آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اب یہ مہربانی ہوئی کہ نہیں, آگاہ کر رہے ہیں کہ مت کھاؤ, سوائے اس کے کہ تجارتاً, لیکن تجارت میں ان تراض منکم, رضامند ہو. اب دوسری بات, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو یا قتل مت کرو, دونوں معنی. لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحیمہ, بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اب سب سے پہلی بات, آپس میں باطل مال کیسے ہوا,
اس لیے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو پڑوس والے کا مال اگر آپ ہڑپ کرتے ہیں اس کا مطلب اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں نا. معاشرہ ہمارا ایک ہی ہے. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپس میں باطل طریقے سے. اب باطل کیا ہے؟ بہت کھلی ہوئی بات ہے. ہم آپ سب جاتے ہیں مارکیٹ میں اور دھوکہ کھا کر آ جاتے ہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو سامان بک رہے ہیں کسی پر جاپان کسی پر USA، اچھی طرح وہ جانتا ہے کہ یہ چائنا سے مال آیا ہے اور بیچنے والے جانتے ہیں دھوکہ دی بھی. اچھا اس کے بعد آپ وہ لے لیں کھجور لیں تو اوپر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ پھر وہ ایسی ڈنڈی مارتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہاتھ کی چالاکی کہیں گے، جب گھر آئیں گے تو ردی کھجور رہتی ہے. تو یہ سب دھوکہ دی. تو سامنے دکھانا، سبزی وغیرہ پانی مار کے رکھنا، تو یہ سب باطل ہیں. باطل کا معنی یہ نہیں کہ کسی کا مال چوری کرو، یہ سب باطل طریقے ہیں. بلکہ اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں کمزوری آئے گی، باطل مال جو ہے پیٹ میں جائے گا اور وہ کباتے ہیں. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ بتلا رہے ہیں. ہاں طریقہ کیا ہے کہ رضامندی سے، بھائی یہ کھجور خراب ہے، یہ اتنے کی، یہ اچھی ہے، یہ نظیف ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلاک مت کرو. ہر مسئلے میں دیکھیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حج کو جانا ہے، تشریح نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. بھائی ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ پکڑے گئے تو مہینہ بھر یا 6 مہینہ جیل میں، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا نا، یہ مراد ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک ہو کہ ایئرپورٹ پر پکڑے گئے تو کتنے کلو پاؤڈر نکلا سونے کا. یہ کیا ہے یہ؟ اب وہ کہتے ہیں کہ سونا تو اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. پکڑے گئے جیل میں. تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. ہم غور و فکر نہیں کرتے. بھائی جائز ہے، آپ خریدیں سونا اگر آپ کے پاس اس کا بل وغیرہ ہے. لیکن یہ کہ اس طریقے سے لے جانا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو مارو ہی نہیں، اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو. صحیح طریقے سے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی بلڈنگیں ایسی ہیں، کوئی ہزاروں کی بلڈنگ نہیں ہوتی وہ، ہاں بند، اس پر کیا وہ یعنی اس کو استعمال ہے یا اسٹے آرڈر لگ جاتا ہے، خلاص بند. کیوں؟ غیر قانونی. اب ہوا ہلاکت میں ڈال دیے، کتنی رقم گئی. تو یہ ساری مہربانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ایسے کام مت کرو کہ پکڑے جاؤ. اور وہ بھی ہے کسی کا مرڈر کرنا اپنے آپ کو مرڈر کرنے کے برابر ہے، چونکہ اس کی فیملی کمزور ہوئی، بچے یتیم ہوئے. یہ بھی ہے ولا تقتلوا انفسکم. لیکن یہ سب شرع کیوں؟ انفسکم، اپنے آپ کو، اس کی وجہ سے. اچھا پھر دوبارہ پہلے آغاز ہوا یتوب علیکم ان اللہ کان بکم رحیما. ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی باتیں، ایسے احکام آپ کو بتلاتے ہیں، وہ اس رحمت کا حصہ ہے. اب دیکھیے لوگ سوال کرتے ہیں خواہ کہ جانا چاہے کہ نہیں، بغیر اقامے کے، بغیر تشریح کے. اس میں سارے جوابات اس کے ہیں. پھر اس میں دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ شرعی طور پر اور غیر شرعی طور پر. یہ سوالات تو اب اس کے جواب ہم دیتے رہیں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو یہ طریقہ کار ہمارا کیا ہے آپ جانتے ہیں. اب جو کوئی مخالفت کرے گا تو سنیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو کوئی ذالک، یہ تو آپ جانتے ہیں، اب یہاں ذالکم نہیں ہے کیونکہ ہم سے خطاب نہیں ہو رہا ہے. ذالک یہ اوپر جو بیان ہوا، یہ فرق ہے ذالک میں اور ذالکم میں. جب ذالکم یعنی کہ تم سب، لیکن کم نے تم بس، ایسا ہے. اچھا یہ کوئی عمل اس پر کرے گا یعنی بتانے کے باوجود عدوانن. عدوان کسے کہیں گے؟ ادا یا عدو، دشمنی. تو تعدی ترجمہ کیا ہے. تعدی یعنی کیا؟ حد کو کراس کرنا. حد کراس کون کرتا ہے؟ دشمنی ہے. بھائی دین اسلام کی حد کون کراس کرے گا؟ جو دشمن ہے. جیسے کہ سود کھانے والا اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی مولتا ہے، اس وجہ سے عدوان ہے. تو آپ دشمنی کا ترجمہ کریں، لیکن دشمن نے تعدی یعنی وہ حد تجاوز کرنے کے ارادے سے، چلیے کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں،
تو یہ وہ حد کراس کر رہا ہے. اور ظلم اس لیے کہ جب وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو خود پر ظلم کر رہا ہے. تو یہ مانے ہوئے کس کے عدوان کو سمجھ لیں. عدوان عدو سے ہے مگر یہاں مراد کیا حدوں کو پار کرنا. اور ظاہر ہے کہ یہ شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ایسے کی سزا کیا فسوف نصلیہ نارا ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے. اب نسلی کے معنی کبھی داخل کریں گے کبھی پھینک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیے یہاں پر کسی کو جیل میں رکھنا ہے تو اس کے پیچھے بھیج دی جاتی گاڑیاں تلاش کرنا پڑتا ہے. وہاں ایسی چیز نہیں ہے, بہت آسان, کہیں بھاگ نہیں سکتا. یہ نشاندہی کی جا رہی ہے قیامت کے دن کی. اب یہاں کئی چیزیں آپ کو بتائی ہم نے, فروق اللغہ بھی بتائے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی بتائی. اب بہت اہم موضوع ہے, ویسے یہ باتیں بھی اہم تھیں لیکن ایک پہلے سے آگاہ کر دوں. گناہ کبیرہ ظاہر ہے کہ بڑی بڑی کتابیں باندھی ہے کہ یہ کبیرہ ہے وہ کبیرہ ہے یہ کبیرہ ہے. تو آج آپ کو قرآن اور حدیث سے بھائی گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں بھائی اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے نا. تو سنیے گا. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اب وہ جو ہماری باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں کہ ذم سیئات کیا فرق ہے تو وہ مدد کریں گے اسے سمجھنے میں. اگر تم اپنے آپ کو بچو کبائر کبیرہ کی جمع بڑے ان گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا, یعنی بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس کے طفیل میں کہیے اس کے عوض کہیے آپ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اس کی وجہ سے اگر تم سیئات کر لو تو ہم مٹا دیں گے. تو معلوم ہوا کہ سیئہ گناہ کیسا ہے کبیرہ نہیں ہے, کیونکہ ہم بتا چکے ہیں سیئات اگر آپ سے سرزد ہو جائیں آپ کو اختیار ہے کفارہ دے دیں مٹ گیا. سبحان اللہ کہیں فرشتوں نے نہیں لکھا ہے نا حدیث کے انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو فرشتہ لکھنے جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ذرا رکو, ہو سکتا ہے استغفر اللہ کہے, یہ حدیث تو وہ سب استغفر اللہ کہتا ہے تو نہیں لکھتے ہیں. تو سیئات یہ چھوٹے گناہ ہیں. اچھا اب اگر آپ اس طرح کرو گے کبائر سے تو بچے رہا, چھوٹے گناہ تو خلق الانسان ضعیفا تو وہ تو سرزد ہوں گے. تو اللہ نے بغیر, اب میں نے ایک دفعہ آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے اللہ معاف کرتے ہیں. اب دیکھو آئے نا صرف مجرد بڑے گناہوں سے بچنا, کیا ہم نے توبہ کی نہیں کی, تو بغیر توبہ کی اب یہ باتیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. ایسا کیسا بغیر توبہ کے کیسے گناہ معاف ہوں گے, آئے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے, اس لیے کہ ہمیں کئی ایسے گناہ اس کا علم ہی نہیں گناہ ہوتے ہیں. اور ہم داخل کریں گے مدخلن کریمہ با عزت جگہ. اب دیکھو کریم یعنی کسی کا اکرام کرنا, تو ہمیں ایسی جگہ داخل کیا جائے گا جہاں ہمارا اکرام کیا جائے گا, تو با عزت جگہ پر. یہ تو آیت کی سرسری تشریح ہوئی. اب رہا سوال کہ یہ سیئات کیا ہیں. آپ جانتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ یہ سب سیئات ہیں, اور کئی دفعہ ہم نے بتایا ہے یہ سیئات. دیکھیے سیئات آپ قسم کھاتے ہیں پھر نہیں کر سکتے تو کفارہ دو, ہے نا. تو اب کبیرہ گناہ کون سے, تو اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ایسا گناہ جس کے کرنے پر قصاص سزا لکھی ہوئی ہے یہ کبیرہ میں ہوا ہے نا. اب دیکھو کسی کا مرڈر کرنا لکھی ہوئی ہے نا سزا, کسی پر تہمت لگانا سزا ہے, یعنی زنا کی سزا ہے نا. تو جن پر سزا قائم ہے, حد قائم ہے, بعضوں نے ترجمہ کیا ہے حد بھی وہی ہوتی ہے, سزا قائم ہے, قصاص قائم ہے, وہ کیا ہیں کبائر میں سے. یہ ابھی تعریف اس کی آدھی ہوئی. دوسری تعریف اس عمل کرنے, وہ ایسا عمل کہ اس کے کرنے پر آخرت میں وعید ہے. وعید یعنی لعنت, ہاں
کہ جو یہ عمل کرے گا، جیسے کہ کسی نے مرڈر کر دیا جان بوجھ کر، تو وہاں پر ہے خالدن فیہا، ہاں ہے نا، کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو وہی ہوئی تو معلوم ہوا کسی کو قتل کرنا کیا ہے، گناہ ہے کبیرہ ہے. زنا پر بھی حد مقرر ہے. تو ایسی جتنی چیزیں آپ تلاش کریں. اب سوال یہ آتا ہے کہ نماز چھوڑنا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو گناہ کبیرہ میں لکھے، نہیں لکھ سکتا، چونکہ جو علماء حق ہیں وہ قرآن سے جڑتے ہیں. بھائی ایک دن کی نماز آپ نے چھوڑ دی، 2 دن کی چھوڑ دی، کوئی نہیں کہے گا کہ کبائر میں سے ہے. البتہ اس میں ایک انہوں نے لفظ زیادہ کیا ہے، الا اذا کان تہاونا، یعنی آپ نماز کو حقیر جانیں. حالانکہ نماز ایمان کا مظہر ہے، بہت اہم ہے، لیکن نمازیں چھوٹتی ہیں. نمازیں دیکھو اکثر یہاں پر لوگ جو ہے اٹھنے کا ٹائم ان کا 8 بجے کا 9 بجے کا، چھوٹ جاتے ہیں نا نماز. تو کیا ہم کہیں گے، گناہ کبیرہ کہیں گے؟ تو انہوں نے وہاں تشریح کی ہے کہ الا اذا کان تہاونا، یعنی نماز کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس صورت میں وہ کبیرہ ہو جائے گا. ایک اور دوسری بات لکھیے کہ اگر وہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر کبیرہ ہے. ہاں، لیکن پھر بھی وہ لکھتے ہیں لوگ، علماء کرام، مفتیان کرام، سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ کہ یہ نماز ہے، انسان 40 50 60 برس تک نہیں پڑھی اس نے، اور پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، تو اس کی حد مقرر ہے؟ کچھ بھی نہیں. قصاص مقرر ہے؟ کچھ نہیں. توبہ کرے معاف ہو جاتی. اب فرق یہ کہ توبہ کرے، بہت کافی فرق ہوا نا. تو کئی گناہ ایسے، اب یہ کہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے نماز بہت اہم چیز ہے، مگر علماء یہ نہیں کہہ رہے ہیں بھائی کئی لوگ نماز چھوڑتے ہیں، کبھی وہ نماز کا انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایک صاحب نے لکھے کہ وہ کافر ہے، اسے مکہ میں جانے نہیں دینا چاہیے. اب وہ کیسے نہیں جانے دینا چاہیے؟ وہ کیسے معلوم ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ تو یہ لوگوں کے فتوے ہیں، علماء کے فتوے. تو اصل یہ ہے کہ نماز کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بہت اہم ہے، ایمان کا مظہر ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو وہ تہاون نہ ہو، حقیر نہ جانے. لیکن اس سے بڑھ کر مسئلہ داڑھی، کیا یہ گناہ کبیرہ میں ہے؟ تو ابھی آپ کو ہم نے بتا دیا، ابھی آپ خود فتویٰ دیں. بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے. کیا کہیں کسی کنٹری میں داڑھی کاٹنے پر سزا دی جاتی ہے؟ بس تو پھر فتویٰ آپ کے ہاتھ میں ہے. الا ہے کہ افغانستان میں مارتے تھے اسے، ظلم کرتے تھے. وہ بیچارہ کچھ نہیں کیا اس نے، بس اس کی داڑھی چھوٹی ہے، مارے ڈنڈے. تو جس کی حد مقرر نہیں، البتہ نماز کی اہمیت کم نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے. داڑھی کی اہمیت کم نہیں. وہاں پھر لوگوں نے لکھا ہے، کسی عالم کی ہمت نہیں کہ فتویٰ دے، لیکن پھر لکھا ہے کہ اگر وہ ایک بات ہے کہ چھوٹے گناہ اگر بار بار کرتا جائے تو کبائر میں شامل ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا نا. تو اس طریقے سے وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ بار داڑھی کر رہا ہے آخر عمر تک، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. لیکن یہ کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو قرآن سے ملیں گی. پھر علماء جو حق ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں. دیکھیے تہاون لکھا ہے اور بار لکھا ہے. باقی رہا ہمارے یہاں کے علماء، وہ تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں، حالانکہ مختصری کر رہا ہوں میں، لیکن اتنا میرے خیال سے کافی ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ کبائر گناہ اگر ہم بچتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے سیئات مٹا دیں گے. اب یہ کہ نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، اور ایک داڑھی بھی رکھنے کو سنت ہے، رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. مگر ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا، اس سے نہیں ملنا، اس سے تعلقات نہیں رکھنا. چونکہ ایسا ہوا ہے، ایک صاحب، اکثر مصر کے لوگ دیکھیے، ابھی تو آپ عربی اگر جانتے ہوں گے نا، وہ جو بیان کرتے ہیں نا وہ تحقیق رہتی ہے. کیسے بیان کرتے ہیں؟ فروق اللغہ ان کے پاس ہے، تحقیق ہے ان کے پاس ایک آیت کو. ابھی آپ داڑھی دیکھتے رہیں گے تو علم سے محروم رہ جائیں گے. اب وہ کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. انکار کرنا یہ ہے کبائر میں سے، کسی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اتنا کافی ہے. اب اگلی آیت سنیے، یہ بھی جیسی ہم نے آج تک پڑھی ہیں اسی طرح بہت اہم ہے. سنیے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. دیکھیے میری باتیں اگر آپ کو یاد رہیں گی نا تو تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کچھ نقص رہ گیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ تمنا مت کرو اس کی کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے نا. مردوں کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا. اب مردوں کے لیے اکتسبو، عورتوں کے لیے اکتسبنا، یہ تو جانتے ہیں. اب توجہ کہاں جاتی ہے؟ امیر اور غریب. نہیں بھائی، امیر غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب یہاں گنجائش ہے کہ لوگ فوراً امیری غریبی کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ نے کروڑوں دیا ہے اور کسی اور کو جھوپڑ پٹی میں رہنے دیا ہے تو وہ تمنا نہ کرے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں وہ موضوع نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جنہیں ہم نے وسعت دی ہے، دنیا کی دولت دی ہے. وہاں پر ہے، یہاں پر کیا مقصد، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں کون سا ذکر چل رہا ہے؟ مرد اور خواتین کا ذکر چل رہا ہے. تو مرد خواتین سے اسے جوڑیے. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کوئی کہ مرد خواہش کرے کہ کاش کہ میں عورت ہوتا، یا عورت خواہش کرے کہ کاش کہ میں مرد ہوتا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے. حالانکہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھ دیے ہیں، تو تفسیر والا جب لکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے، مگر میں کچھ بنیادی حقائق کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی مقصد نہیں ہے. ایسا تو میرے خیال سے کوئی نہیں ہوگا کہ ایسا چاہے کہ کیا اسے کہیں گے جنس تبدیل کرنے کی خواہش کرے. ہوگا، ہو سکتا ہے اس زمانے میں. تو پھر یہ کیا ہے، یہ سمجھنا ہے. اس لیے میں اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں تاکہ پھر کبھی نہ بھولیں. وہ کیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جواب میں آ رہا ہے اسی تمنا مت کرو، جواب آ رہا ہے. تو کیا سوال کیا ہوگا انہوں نے؟ کیا ہو سکتا ہے سوال؟ بولے کہ اللہ کے رسول، ہمارے مرد لوگ تو جنگ میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، جمعہ میں جاتے ہیں، ہم تو گھر میں ہی بیٹھی ہیں. یہ تمنا تھی. اب سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسی تمنا مت کرو کہ مرد جاتے ہیں، ہم عورتیں گھر میں ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت مشہور قصہ ہے خواتین کے تعلق سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں ایسا کیسا، وہ جنگ کے جہاد میں جاتے ہیں، تم گھر میں بیٹھتی ہو، ان کے لیے کپڑے سیتی ہو، ان کے لیے کھانا بناتی ہو، تو اس کا بھی تو اجر ہے نا. بھائی وہ جنگ میں جا رہا ہے، آپ نے ایک چیز اٹھا کر دی اسے، تو آپ بھی اجر میں شامل ہیں. اور پھر جو ہدایت کی، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک شخص مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے وہ مسلمان ہے، ایک شخص پارسی خاندان میں پیدا ہوا اس لیے وہ پارسی ہے. اب قیامت میں وہ کہے گا کہ میرا کیا قصور، میں اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتا تو میں مسلمان ہوتا. اب کیا اس کا جواب؟ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو مسلم خاندان میں پیدا کیا اور کسی کو پارسی. لیکن وہاں پر یہ سوال کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں بھی تھی؟ بت خدا، یعنی جہاں پر بت بنائے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یقیناً اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. دیکھو یہاں پر یشاء کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آج سے آپ کو یہ دو چیزیں مل گئی، ارادہ اور یشاء کا. اب یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ مرد جو کمائیں گے، نصیب کے معنی حصہ، وہ اردو کا نصیب نہیں، ہمارے یہاں نصیب یعنی تقدیر، حالانکہ وہ بھی حصہ ہی ہے. کسی کو کہتے ہیں کہ تیرے نصیب میں لکھا ہے، مطلب تیرے حصے میں لکھا ہے. تو اردو میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے، لیکن فوراً توجہ کہاں جاتی ہے؟ تقدیر کی طرف. تو حصہ جو وہ کمائے، وہ جنگ میں چلے گئے، ان کو حصہ، جمعہ میں گئے. اور عورتیں آپ اپنا عمل کریں، آپ کو وہ حصہ ہے. ایسی کو کوئی، لیکن اس چیز کی تمنا نہ کریں. البتہ کیا کریں؟ واسألوا اللہ من فضلہ، اپنا فضل مانگتے رہو. واسألوا اللہ من فضلہ، اس کا فضل. اب اس کا فضل کیا مانگے؟ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ آپ عورت ہیں، آپ مرد ہیں، آپ بوڑھے ہیں،
سب اللہ کو خبر ہے، بس آپ مانگے. اب یہاں پر ایک چیز میں پیش کرتا ہوں آپ کو، بہت ضروری ہے، آپ بھی نوٹ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. اللہ کا فضل مانگنا ہے، ذکر ہے. دعا کرنا ذکر ہے. ہمارا طریقہ کار اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کا ہے، تکلیف میں ڈالنے کا ہے، ہلاکت میں ڈالنے کا ہے. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ کورونا سے پہلے، یہ تو کورونا کی وجہ سے ہر سال حج، ہر مہینہ عمرہ، بلکہ ہر ہفتہ. کیوں؟ باپ کا، دادا کے بھائی کا، دادی کا، اس کی بہن کا. یہ یہاں کے علماء محنت کر رہے ہیں. قرآن شریف میں، حدیث میں ایسا کہیں نہیں. اجازت ہے، ماں کی چاہت تھی، باپ کی چاہت تھی، آپ ان کی جانب سے عمرہ کریں. کوئی بیمار ہے تو بدل، اس کی اجازت ہے. فضل مانگو اللہ کا. وہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو جو ثابت ہے اسے ہم نہیں کرتے، اور جس کی تاکید نہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے آج کل وہ بھی بتا دوں، یہ مسئلہ نوٹ کر لیں آپ. آج کل جو ہے ایپس کی ضرورت نہیں عمرے کے لیے. احرام ہو تو نیچے، احرام نہ ہو تو اوپر، یہ تو سب جانتے ہیں نا جی. اب بیچارے احرام آئے ہیں باہر سے. اب باہر سے جو فیملی آئی تو 4-5 آدمی تو رہتے ہیں نا، عمرہ کر لیے. اب باہر آئے، اب پھر احرام باندھ کے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. آپ بتائیے جائز ہے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ چیٹنگ، دھوکا ہوا نا، یہ جائز نہیں. اچھا، ابھی ایک حالن ایک فیملی کے ساتھ قصہ پیش آیا. ایک صاحب نے انہیں یہی کہا، مگر انہوں نے کہا مسجد عائشہ جاؤ، نہیں احرام باندھ کے آؤ. تو انہوں نے کس سے پوچھا کہ احرام کہاں باندھنا؟ تو بولے مسجد عائشہ. تو مسجد عائشہ گئے، عمرے کا احرام باندھ کے آئے، طواف کیا، اور آ کر گھر میں بیٹھے رہے. اب کیا ہوا؟ اب دم ہوا کہ نہیں؟ 5 افراد، 1,000 ریال. تو یہ ہے ولا کیا، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کریں. آپ گھر بیٹھے بیٹھے دعا کریں مرحومین کے لیے. ٹھیک ہے، اپنا کوئی خاص آدمی ہے تو ایک عمرہ کیے بس ہے، ایسال ثواب کے لیے ضرورت نہیں، اس کی اجازت ہے. اب جس کا ہم نے عنوان باندھا تھا مولا، مولی، مولوی، تو اب سنیے گا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. ہر ایک کے لیے ہم نے موالی مقرر کیے ہیں. جی، جو کچھ چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار والاقربون، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے ان کو ان کا حصہ دے دو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، یعنی حاضر، جانتے ہیں. تو موالی اصل میں مولا کی جمع موالی ہے، مولا. اب یہ کہ ہم کہتے ہیں مولوی، ہم کہتے ہیں مولائی، ہم کہتے ہیں مولانا، یہ کوئی مستقل نام نہیں. اصل میں کیا ہے؟ مولا. کیا ہے؟ مولا، یہ نام ہے. اب دیکھیے، آپ جائیں سورہ تحریم میں آیت 4 پر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. مولا بھی ہے، هُوَ مَوْلَاهُ. تو مولا کے معنی کیا؟ دوست، حامی اور والی یا ولی، یہ مولا کے معنی ہیں. اب مولانا کوئی نام نہیں، مولا، مولا نا یعنی ہمارے دوست. تو مولانا ہی ہوا نا، ہمارے دوست یا ہمارے حامی. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں مولانا ایک نام ہے، لیکن یہ عرف میں ہو گیا. اب مولانا یعنی کیا؟ جس کی داڑھی ہو. لیکن مولانا کے معنی کیا؟ مولا بھی نا، مولا انا، تو مولا وی. اچھا، سورہ تحریم میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. کس کا؟ مولا، رسول کا. پھر اس کے آگے ہے وہ جبریل مولا ہو، یعنی عطف ہے نا. جبریل کس کا مولا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ہے کہ وہ صالح المؤمنین، یعنی نیک مومن بھی مولا کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کیا؟ حامی.
سپورٹر. اس کے بعد میں ہے کہ یخلق ما یشاء. تو اب یہاں پر اچھا یہ بھی جائز ہے. ہاں مولوی اب جیسے مولانا ویسے مولوی. بھائی مولانا ہے نا ہمارے مولانا, مولوی ہے نا میرے مولانا, میرے مولانا کہ اب وہ عادت ہو گئی نا. اچھا البتہ یہ جائز ہے چونکہ ایک چیز عرف میں شامل ہو گئی نا, اب نام ہو گیا مولانا. جو مستند فارغ ہو اس کا نام مولانا, جبکہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں مولا نا. اچھا مخالف لوگوں کو بھی مولانا کہتے ہیں. ارے فلاں مولانا نے تو بہت غلط جواب دیا. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے مولانا نے غلط جواب دیا. اب سمجھ گئے. ہاں تو وہ ایک نام بن گیا جبکہ وہ نام نہیں ہے. جہاں آپ نے کہے مولانا تو سمجھ جائے, آپ ایسا نہ کہیں کہ ہمارے مولانا. تو یہ ضروری تھا. اب یہاں پر اس کے معنی کیا ہے؟ وارث کے بھی. اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ وارث. زید بن حارثہ کون تھے؟ غلام تھے نا, اور منہ بولے بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ انہیں کیا فرماتے تھے؟ انت مولانا. ہاں تو جی انت مولانا, وہ سورہ بقرہ میں وہ اللہ ہے, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ایک بڑا مسئلہ تھا یہ مولانا کا. کچھ لوگ شروع میں یعنی مولانا کہنا شرک سمجھتے تھے, غلط سمجھتے تھے. بولے کیوں؟ تو سورہ بقرہ تک پڑھے نا, تو کہتے ہیں نا تھوڑی سی اس کو کیا ہے کہ پانی جو تھوڑا سا ہوتا ہے وہ شور ہوتا ہے, ندی خاموش رہتی ہے. تو ارے یہ مولانا کہنا غلط ہے, خاموش, اچھی بات ہے. اب بتاؤ زید بن حارثہ کو کہہ رہے ہیں مولانا. اصل مولا کے معنی کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا سپورٹر ہے نا, حامی, دوست. اور اب ایک نئے معنی وارث. اور مولا موالی کے معنی کیا؟ دادا. ہمارے بمبئی کی زبان میں آپ کیا بولیں گے دادا کو؟ گنڈا. ہاں ہمارے یہاں دادا جی, بمبئی کے دادا جی. تو اب یہاں ترجمہ کریں گے. اب اصل آیت کی طرف آتے ہیں. یہ نا ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں. تو کس کی جمع؟ مولا کی, نہ کہ مولوی کی. کس کی جمع؟ مولا کی جمع موالی. تو یا تو گرامر سے آیا نا جی, وارث بنائے ہیں. اب جو چھوڑیں والدین اور رشتہ دار, ہو گیا. مگر اب کیا کہہ رہے ہیں مزید کہ تم نے جن سے معاہدہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجر و نصارہ. نصارہ نے معاہدہ کیا تھا نا, آدھی زمین تیری آدھی میری, ایک بیوی تیری تو دوسری بیوی میری, یہ تو ہوا تھا نا. تو ان کو دے دو ان کا حصہ. اب یہ اس وقت یہی ہوتا تھا, بعد میں پھر کہ یہ حق کس کا؟ صرف وارثوں کا. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن چند دن تک رہا نا. بعد میں پھر سورہ نساء میں جب اس کے مسائل آ گئے سب, تو پھر وراثت جو ہے معاہدہ والوں کو نہیں بلکہ جو حقدار ہیں اور جن کا ذکر ہے تقسیم. حافظ کو مولوی بولتے ہیں, یہ کہاں سے آیا؟ نہیں وہ تو خالی داڑھی آ گئی ٹوپی اس کو ہی مولوی کہتے ہیں. حافظ کو مولوی کہنا صحیح نہیں ہے, وہ حافظ ہے, اس کو مولوی کہنا بالکل غلط ہے. چونکہ مولوی کے معنی کیا؟ ہمارا حامی. ہم آج کل جو کیا ہوا ہے مستند ادارے کا فادر وہ مولوی ہے, وہ مولانا ہے. تو اسے مولانا نہیں کہنا چاہیے, حافظ ہی کہنا چاہیے. چونکہ وہ صرف وہ پڑھتا ہے بس, اسے معلومات کچھ نہیں. اسے کہاں رکنا کہاں سے اٹھانا یہ بھی معلوم نہیں کیا, بلکہ دعات بھی پڑھنے نہیں آتا. تو اس کو آپ مولا کیوں کہتے ہیں؟ اسے نہ کہہ, لیکن کہ ہمارے ہاں بس کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں جدہ میں قاری صاحب, کوئی صاحب بھی آپ بچوں کو پڑھاتے ہو چاہے تجوید آتی ہو کہ نہ ہو, تو قاری صاحب. یہاں قاری صاحب مشہور ہو گیا. ہاں یہاں پر ہاں داڑھی ہو تو یہاں بھی متوا. ہاں کسی کو بھی دیگن ہو تو بولے متوا. تو متوا کے معنی بھی جو خاص تتو, متوا کے معنی وہ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے, مولا سے نہیں ہے. تتو یعنی جو نفل اختیار کرتا ہے, سنت کا پابند ہے شدت سے, یعنی اس کی وضاقتہ. متوا کے یہ معنی ہوتے ہیں جی. اب وہ وضاقتہ سے ہٹے تو سب وہ بند ہو گیا نا جی. تو بہرحال کیا کہنا چاہتے تھے؟ اچھا یہ مسائل یہاں کے سمجھ میں آ گئے نا. ان اللہ کان اعلیٰ کل شیء شہیدہ. شہید کے معنی میں بتا چکا ہوں, یہ بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے پہلے 19 نمبر آیت میں یہودیوں کو بھی شہید کہا گیا ہے, شہداء, یاد ہے نا آپ کو جی جی. تو جو حاضر رہے تو شاہد اور ہے, شاہد یعنی گواہی دینے والا.
غائبانہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شاہد، اور شہید حاضر. تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہودی وہاں سامنے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہید. یہ فرق ہے. اور وہ شہید ہوا اور ہے جو اپنا خون بہا دے، چونکہ وہ حاضر ہی ہوتا ہے دین اسلام کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کہ تمہارے ورثاء، عورتیں، مرد جتنا بھی ہوا ہے. ابھی آیت شروع ہو رہی ہے، کوشش کرتے ہیں پورا کرنے کی. ہاں پھر اس کے بعد میں پھر وہ ہم نے جیسے ذکر کیا تھا نا، طلاق اور خلا اور پھر وہ کیا فسخ، تو وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے. اب انشاءاللہ آئندہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. یہ ایک مفہوم ہے اور آسان ہے کہ تمنا مت کرو ہوا. اب کہتے ہیں کہ کہنا بھی مولا کے بعد نماز علیہ کہاں ہے؟ 38 پڑھتے ہیں نا جی ہم 34 پڑھ رہے ہیں، 34 پڑھ رہے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد قوامون علی النساء، عورتوں کے سرپرست ہیں. ایک ہوتا ہے قیوم، الحی قیوم اللہ کی صفت ہے، خود موجود، پائیدار اور دوسروں کو ثابت رکھنے والا. یہ قوام ہے. قوام کے معنی فرق. قوام یعنی کیا؟ ان پر سرپرست، عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ، اللہ نے ایک کو دوسری پر فضیلت دی. اس لیے کیا فضیلت دی؟ چونکہ مرد کے جو اختیارات ہیں وہ اور ہیں، اس کی صلاحیت اور ہے، عورت کی صلاحیت اور ہے، اور وہ بھی تقاضے کے تحت. اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. عورت کا کام بچوں کی پرورش اور بچوں کو نطفے سے سنبھالنا، لہذا اس کی صلاحیتیں اور ہیں، تو باہر کی ذمہ داری اسے نہیں دی. تو ایسی صورت میں سرپرست کون رہے گا؟ مرد. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن کہ مزید دیکھیے، مرد کماتا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کماتا ہے کیونکہ دلہن جو آتی ہے دوسرے گھر سے آتی ہے، ساری پراپرٹی مرد کی ہوتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے. یہ بات بتا دی. اب اس کے بعد فالصالحات، مبتدا سنتے ہوں گے نا، مبتدا. نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ خبر، قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں. اب عورتوں کے لیے نصیحت ہو رہی ہے کہ مرد حاکم ہے اور آپ لوگوں کو کیسا رہنا چاہیے. اب یہ خواتین کو سنانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر حاکم بن جائیں مردوں پر، نہیں، ایسا نہیں ہے. حکومت ان کی. یہ اور بات ہے کہ آپ بھی کما رہے ہیں، لیکن ہے کہ صالحات، فرما بردار، شوہر کی بھی اللہ کی بھی. حافظات للغیب، اس کے پیچھے، مرد کے پیچھے حفاظت کریں اپنے آپ کی. بما حافظ اللہ، اللہ کی توفیق سے. دیکھو کتنا آسان ترجمہ کر دیا. بما حافظ اللہ یعنی وہ غرور نہ کرے، اللہ کی توفیق سے حفاظت کرے. کس کی؟ اپنے آپ کی، مال کی، سب کی. اب دوسری جماعت، واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز سرکشی. لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں، یہ تو خیر صالحات، اگر آپ کو خوف ہو ان سے سرکشی کرنے کا، یعنی وہ سرکشی کر رہے ہیں ہمیشہ، مخالفت یا تو میں، تو فعظوہن، نمبر 1 نصیحت کرو، واعظ، نصیحت. اگر اس پر بھی بس نہیں کر رہی، پھر وہی وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر پر جانا چھوڑ دو. یہ بھی ان کا تقاضا ہے. 2 نمبر دیکھو کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں بیوی کی اصلاح. اب بھی نہ مانے، وَضْرِبُوهُنَّ، مار. وہ بھی کیسی؟ ہلکی، ایسا نہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے، مار. اب 3، اب بس. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کرتے ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف کوئی راہ مت اختیار کرو، معاف، خلاص، ختم ہو گیا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا،
اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند اور بڑے ہیں. اب علین اور کبیرن ایک ساتھ صفت آئی نا, تو اب اس فرق کو سمجھنا ہوگا. بھائی علی العلی اور الکبیر دونوں ہیں نا قرآن شریف میں, اور دونوں اللہ کی صفت ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی ہے نا بلند, سبحان ربی العظیم یہ تو رکوع میں کہتے ہیں کہ عظیم, تو عظمت میں اور بڑے میں فرق ہے. بھائی 4 بیٹے ہیں, پہلا بیٹا بڑا, لیکن عظمت میں ہو سکتا ہے چھوٹا بیٹا ہو, تو عظمت اور چیز ہے. عظمت یعنی کیا شان و شوکت, اور بلند ہونا یہ اور چیز ہے. تو اعلیٰ یعنی کیا, بلند یعنی کیا, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے نا. اللہ سبحان ربی الاعلیٰ, اس سے اوپر کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے اوپر کیا ہے ہم ادراک کر سکتے ہیں, کر ہی نہیں سکتے. بلکہ اللہ کتنے اوپر ہے ہم یہ ادراک نہیں کر سکتے. ہم صرف کہتے ہیں کہ اللہ بلند بس. پھر کبیر, اللہ سب سے بڑا, جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ اس میں تفضیل ہے. تو کبیرہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, تو سب سے بلند, سب سے عظمت والے اور سب سے بڑھ کر, یہ ہے معنی علیًا کبیرہ. ابھی لوگوں میں بھی کبیر ہوتے ہیں, بلکہ نام بھی رکھتے ہیں ہمارے یہاں شاید کبیر, اور اکبر بھی نام رکھتے ہیں, اکبری پھر فیمیل کا نام رکھتے ہیں. تو یہ نام تو جائز ہے. بعضوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ نام کیسے رکھتے ہیں اکبر. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے نام تھے ابو رافع, تو رافع کون, وہ بلند رافع, اللہ کی صفت. تو یہ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ بندوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ علی ہے, اور بھی ہیں, رؤوف ہے, رحیم ہے. کچھ صفات ایسے ہیں جیسے رحمان, ایسی کئی, وہ ہم بندوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اب جو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ فسخ, تو میرے خیال سے اس سوال کے لیے جواب دے دیں. تو آئندہ جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ کہاں سے, طلاق ہو چکا ہے, خلا بھی ہو چکا ہے, اور فسخ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اس سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. جی تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جو سوال کرنا چاہے کر سکتے ہیں. معاشرے میں جی سوال بھی کہہ رہی ہیں, انسان بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی ساز پر خط کرو. ہاں جی, اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ مرد خود یہ ہاں جی, یہ کیوں اتنا, وہ ان کا مقصد یہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ اس کو حقوق میں برابری دو عورتوں کو. ایسا ہے. اب یہاں حقوق میں جیسے غیر مسلموں کیا تو میراث ہی نہیں دی جاتی ہے نا, تو یہ کہا جا رہا ہے ان سے حقوق میں برابری دو. جی کہیے. باقی وعلیکم السلام. جی کہیے. شیخ بولنا کیسا ہے سر؟ شیخ بولنا کیسا ہے؟ مولا بول رہے ہیں جی, اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہر کسی کو شیخ نہیں بولو. کوئی بھی کوئی درس دے رہا ہے جی, یا کوئی کچھ علم سکھا رہا ہے تو اس کو شیخ نہیں بولو. جی بہت اچھا. تو اصل میں مطلب شیخ کس مطلب میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ عربی میں یا کس طریقے؟ جی عربی میں شیخ ایسا آدمی جس کی پوزیشن بلند ہے, مالی یا دینی. چنانچہ جتنے بھی اسلامک سینٹر میں یا جو حرم شریف میں جو امام خطبہ ہیں, ان کو فضیلت شیخ سے یہاں نام ان کا شمار کیا جاتا ہے, نہ کہ مولانا بلکہ کیا فضیلت شیخ. لیکن دونوں چاہے عصری ہوں, جیسے بہت بڑے یہاں کے رئیس مالدار, انہیں بھی فضیلت شیخ کہا جاتا ہے. لیکن فرق کر دیا نا, عصری بلندی اور دینی بلندی. اور رہا حکما کی تو ان کے لیے دوسرا لفظ ہے سمو, سمو بہت, وہ بہت بلند. ہاں تو یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. تو یہاں اب آپ ہر آدمی کو شیخ کہیں گے تو وہ تو یہی وہی ہے جیسے کہ ہر آدمی کو متوار, ہر آدمی کو مولانا. اور ہمارے یہاں ایک شیخ فیملی بھی ہے کیا, تو وہ اور ہے. چلیے ماشاء اللہ. اور کہیے. ایک صاحب جیسے کوئی جو ہے یہاں دارالحدیث وغیرہ سے فارغ ہوا ہے بندہ, وہ اگر سے اپنے نام کے سامنے شیخ لکھ کے ایسا بول رہا ہے کہ بھئی شیخ ایکس وائی زیڈ کا درس ہے, اٹینڈ کریے, آئیے, تو اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے آپ کو سامنے شیخ کیوں لکھ, حالانکہ وہ باقاعدہ جو ہے مدرسے سے فارغ ہے, پورا ڈگری وغیرہ 10-12 سال کا اس نے.
وقت لگایا ہے اس نے. جی ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا. جیسے کہ ابھی دیکھیے وہ فاضل ہے, فاضل حدیث ہمارے یہاں کہتے ہیں, فاضل حدیث یا فاضل تفسیر, تو مناسب یہی ہے کہ وہ اپنا نام لکھے کہ ہاں اپنے آپ کو شیخ اور نہیں لکھنا چاہیے. ابھی دیکھو مجھے قاری نہیں کہتا ہوں نا, آپ کا نام کیا؟ تو عباس علی فلاں. آپ کو کہاں سے؟ بمبئی سے. نام تو میرا نام عباس علی خود. لوگ کہتے ہیں, لوگ جب میرا تعارف کریں گے تو یہ قاری ہیں. اب صرف قاری کا ہی تعارف کرتے ہیں اس لیے کہ جو مشہور ہے, یہ نہیں کہتے کہ عالم بھی ہیں. تو ان سے کہیں کہ خود کا تعارف اپنے نہ کریں, وہ لوگ تعارف کریں گے. آپ لوگوں سے لکھوائیں کہ اس مسجد میں یا اس محفل میں فلاں فلاں شیخ کا درس حدیث ہے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. چلیے اور کچھ؟ جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. تو اچھا وقت دیا ہم نے پھر. جی ہاں چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں کوئی ہے؟ جی شیخ صاحب ایک سوال تھا. جی آج کل عمرے کا سیزن ہے, کافی لوگ عمرے پہ آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ ہم جا کے مدد کرتے ہیں ان کی اپنے رشتے داروں میں سے. جی تو یہ جو مرحوم ہے ان کے لیے عمرہ کرتے ہیں, یا تو اپنے کوئی رشتے دار جو زندہ ہیں ابھی ان کے لیے عمرہ کرتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر وہ عمرہ کر رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو اس کے لیے ان کی اجازت چاہیے. اجازت کے بغیر ان کے نام کا عمرہ نہیں کر سکتے. اور جو مرحوم ہیں تو ایصال ثواب کے لیے ان کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں. یعنی فرق ہوا, جو بھی رشتہ دار ہیں اس میں یا وہ باقاعدہ حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں. وفات پا چکے ہیں تو وہ عمرہ کیسے ہوگا؟ ایصال ثواب, چونکہ یہ ثبوت ملتا ہے اس کا حدیث سے. اور جو زندہ ہیں تو بدل کے لیے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, اجازت لینا ضروری ہے. اس کے لیے بھی مسئلہ ہے نا ایسا, کوئی آ سکتا ہے عمرے کے لیے, ہاں وہ بھی چاہتا کہ میری عمرہ کرو. ہاں نہیں, وہ آپ بدل عمرہ جو کریں گے نا جن میں تڑپ ہے. اب ہر ایک کے لیے عمرہ بدل آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج ہی بیان ہوا نا کہ دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں. باقی بدل عمرہ یا بدل حج جس میں تڑپ تھی اور وہ انتقال کر گئے, یا ہے کہ کوئی پیسے دے کے آپ کو بھیج رہا ہے, یہ یاد رکھیں, اس میں بھی شرطیں ہیں. جی کہیے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کہیے. ہاں زندوں کا کیسا عمرہ کر سکتے؟ بیمار ہے تو کرنا ہے. ہاں تو اچھا ہٹا کٹا بھی رہے تو اس کا بھی کیسے کریں گے عمرہ؟ ہاں یہ سوال بالکل صحیح ہے آپ کا. جو ہٹا کٹا ہے اس سے چاہیے کہ آئے, اور جو بیمار ہے وہ اجازت دے اور آپ کو پیسہ دے. یہ بالکل صحیح ہے. بیمار کی طرف سے جو بیمار ہے یا آ نہیں سکتا, یہ بہت بالکل آپ نے کھول دیا, صاف کر دیا. ورنہ آدمی زندہ ہے, آپ فون کر رہے ہیں, اس کا تو ارادہ نہیں ہے, ویسے آپ فون کرے ہی نہیں. اصل میں لوگ کیا چاہتے ہیں, میں آ گیا نا عمرے کے لیے تو میرا نام ہو, میں نے ان کی طرف سے عمرہ کیا. نہیں, وہ آپ سے کہیں, سمجھ رہے نا, اور وہ آ نہیں سکتے تو, ورنہ وہ کیا عمرہ کے وہ آ سکتے ہیں لیکن نہیں آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. جی چلیے. شیخ صاحب سوری کلیریفیکیشن چاہیے. اگر کہ ہم عمرہ کی نیت کرتے ہیں کوئی مرحوم کے, تو نیت کرتے ہیں فلان اور فلان کے نام سے عمرہ کر رہا ہوں, کہ ہم اپنے نام سے ہم عمرہ کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے, کیا ہے؟ نہیں, وہ آپ دعا کریں گے, وہ عمرہ ان کی جانب سے نہیں ہوا, وہ تو آپ نے دعا کی. ان کے نام سے اگر عمرہ کرنا ہے ایصال ثواب کے لیے تو ان کا نام لینا پڑے گا کہ میں یہ احرام باندھتا ہوں فلاں کے لیے, یہ نیت کرنا پڑے گی. سمجھے نا؟ تو حیاک اللہ. جی والسلام علیکم.